ہارون صاحب ندوی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہارون صاحب ندوی زندہ باد، اللہ اکبر، ہارون صاحب ندوی زندہ باد، عالی جناب مقرر خصوصی مفکر ملت محسن مہاراشٹر عالی جناب حضرت مولانا مفتی ہارون صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کھڑے ہو کر کے آپ حضرت کا استقبال فرما دیجئے۔ ہر آدمی نے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی ہارون صاحب ندوی کی آمد اگر ہوتی ہے تو یہ دیکھیے کولہاپور، داراپور، دریاپور، سنگاپور، بٹھوڑا، امراوتی، مہاراشٹر آپ کا استقبال کر رہا ہے۔ آپ کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی ہارون ہے متاع علم فن کے یہ انوکھے ترجمہ۔ حضرت ہارون کو کہتے ہیں سب شیریں بیاں، شیریں لفظوں کے سہارے ہوتے ہیں یہ ہم کلام۔ اپنے لہجے سے کیا کرتے ہیں سب کو شاد کام، یہ عالمی لہجے میں جس دن بھی کرتے ہیں خطاب، یہ خاندیشی لہجے میں جس دن بھی کرتے ہیں خطاب، غور سے سنتے ہیں ان کو جانے کتنے آفتاب، سادہ کھانا سادہ رہنا اور ہے سادہ لباس، دولت عیش و طرف کا کچھ نہیں ہے ان کو خیال، زندگانی وقف کر دی دین کی تبلیغ پر، یہ سفر میں رہتے ہیں ہر دم اپنے گھر کو چھوڑ کر، مجلس علماء کا ہوتا جہاں بھی اجتماع، حضرت ہارون کا بیان سنتے ہیں سب پیر و جواں، جس کے دم سے دین کی روشن ہے ہر سو انجمن، اس حضرت ہارون کا جلگاؤں ہے اصلی وطن، اس دعا پر ختم کرتا ہے سلیم اپنا بیان، دنیا بھر میں اللہ کرے ان کو ملے اعلیٰ مقام۔ ہمارے درمیان میں شہر مہاراشٹر مقرر خصوصی مفکر ملت محسن مہاراشٹر حضرت مولانا مفتی ہارون صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ بیشتر خانقاہوں سے بیشتر سنستھاؤں سے آپ جڑے ہوئے ہیں اور الحمدللہ آپ کے درمیان حضرت مولانا حبیب خان صاحب نے بیان کی اور سب بتایا کہ حضرت مولانا مفتی ہارون صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کا قد سیاسی میدان ہو، مدارس کا میدان ہو، مکاتب کے میدان ہو، تمام تعلیم کے میدانوں میں ان کا قد بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ دین دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ میں تو بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ انصاف و محبت کا سامان بناتے ہیں، انصاف و محبت کا سامان بناتے ہیں، ہم جس کو بناتے ہیں ذیشان بناتے ہیں، ہر مذہب و ملت پر تو جان چھڑکتا ہے، آجا تجھے بستی کا سلطان بناتے ہیں۔ ہم حضرت مولانا مفتی ہارون صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ سے دست بستہ درخواست کرتے ہیں تشریف لائیں، اپنے قیمتی خطاب عام سے ہم تمام کو محسوس فرمائیں۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ میرے دوست عمران پرتاپ گڑھی اور میرے پارٹی کے شریک سفر، ان کے ان اشعار سے میں اپنی گفتگو، کیونکہ تعلیمی جلسہ ہے، مدرسے کا جلسہ ہے، دین دنیا دونوں کی ایجوکیشن شکشن پر تھوڑی سی روشنی ضرور ڈالوں گا اور انہی کے اشعار سے میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے، نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب ہمارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے، نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب ہمارا نہیں ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، کتنا پیارا پیغام کہ قرآن کا آغاز، قرآن کی ابتدا، جن سندیش، جن احکامات، جن آدیش، جن میسیجز سے ہوئی ہے،
اس میں سب سے پہلا آدیش سندیش آرڈر اور حکم اللہ کا کوئی تھا تو وہ اقرا. تو شاعر کہتے ہیں ابتدا لفظ اقرا سے یارو جس کے قرآن کی ہو رہی ہو. ابتدا لفظ اقرا سے یارو جس کے قرآن کی ہو رہی ہو. قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل یہ خدا کو گوارا نہیں ہے. پورا مجمع ایک بار زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل یہ خدا کو گوارا نہیں ہے. اور اگلا شعر دیکھیں شاعر کیا کہتا ہے پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا. پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا. دور حاضر بھی اور آخرت بھی. پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا. دور حاضر بھی اور آخرت بھی. کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر ہمارا نہیں ہے. کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر ہمارا نہیں ہے.